وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی توفیق اور اس کی نصرت سے عقیدے کا بیان شروع کیا جا چکا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح بیان کی جا رہی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ کی جو نفی اللہ رب العالمین نے کی ہے، اس کو اللہ کی زبان میں جو کتاب اللہ کی صورت میں موجود ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اور تمام معبودان کی نفی جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے شرکوں کی نفی کی اور جن کے معبودان کی نفی کی، انہی میں سے ایک آل یاسین بھی ہے. اللہ رب العالمین سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. تو یہ جو قریہ ہے یہ آل یاسین کی قریہ ہے، آل یاسین کی بستی ہے، اور ان بستی والوں کی جانب اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. پہلے 2 نبی بھیجے، اور ان دونوں نبیوں کا نام ائمہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہے شمعون یوحنا. پہلے یہ 2 نبی بھیجے گئے، پھر اس کے بعد میں جب دونوں کو جھٹلا دیا گیا تو ایک تیسرا نبی ساتھ میں بھیجا گیا، وہ تھا بولس. اور ان 3 انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آل یاسین کی بستی کی جانب نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان تینوں کو لوگوں نے جھٹلا دیا. پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں اس طریقے سے ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ تینوں انبیاء علیہ السلام آل یاسین کی بستی کی جانب آئے تو لوگوں نے انکار کیا سوائے ایک شخص کے، اور یہ شہر کے کنارے رہنے والا حبیب نام کا آدمی تھا. اس نے آ کر کے آل یاسین کے لوگوں کے سامنے ان 3 انبیاء علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے. اس میں پہلا سوال یہ تھا اتسألون علی دعوتکم اجرا، کیا تم اپنی دعوت پر، اپنی اس دعوت پر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر کچھ اجر مانگتے ہو، کچھ چاہیے تمہیں لوگوں سے؟ انہوں نے کہا لا نسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے. اتنا سننا تھا کہ اس آدمی نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان مرسلین کی اتباع کرو، ان رسولوں کی اتباع کرو، اور میں تو ان نبیوں پر، ان رسولوں پر ایمان لے کے آ رہا ہوں. چنانچہ وہ ایمان لے آیا. اس کے ایمان لانے کے بعد میں لوگوں نے اس کے ساتھ میں جو سلوک کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَكَانَ نجاراً، وہ بڑھائی کا کام کرتا تھا، لوگوں نے اس سے بڑھائی کا کام لینا چھوڑ دیا. جب اس سے لوگوں نے بڑھائی کا کام لینا چھوڑ دیا تو اس نے لکڑیاں کاٹ کے بیچنا شروع کی. فصار قصاراً، وہ قصار بن گیا تاکہ لکڑیاں کاٹ کر کے اپنا گزر بسر کر سکے. لوگوں نے اس کی قصاری کو بھی رد کر دیا، لوگوں نے اس سے لکڑیاں لینا بند کر دی. فصار حراثاً، پھر اس کے بعد میں وہ کھیتی کرنے لگا کہ کھیتی سے کچھ اپنی زندگی گزار لے گا. تو لوگوں نے راتوں رات اس کی کھیتیاں اجاڑنا شروع کر دی. جب کھیتی اپنے بام عروج کو پہنچتی، فصل کٹنے کے لیے تیار رہتی، لوگ راتوں میں آتے اور اس کی فصل کو برباد کر دیتے. تو اس کی رہی صحیح محنت بھی بیکار ہونے لگی. تو اس نے موچی کا کام اختیار کیا، لوگوں کے جوتے سلتا تھا. لوگوں نے کہا اب یہ ذلت والا پیشہ ہے، لہذا اسی پیشے کو اسے اختیار کرنے دیجئے. لیکن جب وہ دعوت دین دیتا، نبیوں کی تائید کرتا، لوگ اسے پتھروں سے مارا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب اس کی دعوت کا سلسلہ بہت بڑھا
تو لوگوں نے ایک کنویں میں جس کو رس کہا جاتا تھا اس کنویں میں اس کو قید کر دیا، اور اس طریقے سے قید کیا کہ اس کا آدھا بدن پانی میں اور آدھا بدن پانی کے اوپر تھا۔ کئی دنوں تک اسی کیفیت میں اسے رکھا گیا، یہاں تک کہ نیچے کا بدن سڑنے لگا، نیچے کے بدن میں جذام کی بیماری آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں لوگوں نے اس کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد میں اسے تختہ دار پہ لٹکا دیا۔ تختہ دار پہ لٹکانے کے بعد میں اب اس سے نبیوں کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے جانے کی بات کی گئی۔ نبیوں کو، تینوں نبیوں کو سامنے باندھ دیا گیا، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، اور اس کے بعد میں اس کے بدن کے الگ الگ حصوں کو کاٹا جانے لگا، اور اس سے کہا جاتا تھا ان نبیوں کی توہین کرو، ان نبیوں کی تکفیر کرو۔ وہ کہتا تھا تم میرے بدن کو کاٹتے رہو، میں ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اس کے بدن کے اعضاء الگ الگ حصوں میں تقسیم کیے گئے، اور جب اس کا سر باقی بچا تو بعض روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے اس کے بچے ہوئے سر کو بھی آگ لگا دی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا الصدیق عند اللہ ثلاث، تین ایسے لوگ تھے جو اللہ کی نگاہ میں سچے تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کو اللہ کی بارگاہ میں سچ کر دکھایا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی آل فرعون کا مومن تھا، دوسرا آدمی آل یاسین کا مومن تھا، اور تیسرا آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، جس کی صداقت کو اللہ رب العالمین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء هم الصبق، یہی سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگ، یہی دنیا کے اندر نبیوں پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جنت کا داخلہ سب سے پہلے عطا فرمائے گا۔ نبیوں کے بعد میں جن لوگوں کو اللہ سب سے پہلے جنت میں دعوت دے گا، جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا جائے گا، اس میں یہی تین لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اول وہلہ میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان تین لوگوں کی طرح اللہ نے مجھے بھی کچھ لوگ عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا عروہ ابن مسعود بھی انہی میں سے ہے جن کو اللہ نے صدیق کہا ہے۔ اسی طرح آسیہ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی درجے میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو آل یاسین تھے انہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ میں غیر اللہ کو شریک کیا، ان کے شرک کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ تینوں نبیوں کو، شمعون کو، یوحنا کو، بولس کو آل یاسین نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اس آدمی کو مارنے کے بعد میں تینوں انبیاء علیہ السلام کو بھی مار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فرجموہ بالاحجار حتی قتلوہم، پتھروں سے مار مار کر کے نبیوں کو قتل کیا۔ اور پھر ایک رات نہیں گزری تھی کہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے سزا آئی، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ تھی، ایک آواز میں پوری بستی کو اللہ رب العالمین نے ہلاک فرمایا۔ تو یہ شرک کرنے والے لوگوں میں سے ایک بستی ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اس بستی والوں کو یاد کرو اور ان کی طرح تم شرک نہ کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے شرک کی نفی کی ہے اس میں قوم سبا کے مشرکین بھی ہیں۔ اب سورہ سبا اٹھا کر کے دیکھیں، پوری سورت اللہ رب العالمین نے اس ایک بستی کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی والوں کے اندر لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا کے اندر ہم نے نشانی رکھ دی ہے۔ پوری بستی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی نشانی رکھی ہے بزرگوں اور دوستوں، عجیب و غریب نشانی۔ اس بستی کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان لسبئ جنتان بین جبلین، دو پہاڑوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے انہیں باغات عطا فرمائے تھے، اور دو جنتیں، دو باغات۔ فکانت المرأة تمر ومقتلها على راسها فتمشی، عورت اپنے سر پہ
ٹوکرا رکھتی اور اس کے بعد میں جب وہ درختوں کے نیچے سے گزرتی تھی فتمشی وتمتلئ، وہ چلتی تھی اور ساتھ میں جو پھل گرتے تھے اس سے اس کی جو ٹوکری ہوا کرتی تھی وہ بھر جایا کرتی تھی پھلوں سے. اتنی بہترین بستی. وما مستہ بیدہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے ہاتھ سے چھوتی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود وہ پھل گرتے رہتے تھے. اور یہی صورتحال تھی. وَلَمْ يَكُنْ فِي قَرْيَتِهِمْ بَعُوضَةٌ قَطُّ وَلَا ذُبَابٌ وَلَا بُرْغُوثٌ وَلَا عَقْرَبٌ وَلَا حَيَّةٌ. اور اس بستی کی آب و ہوا اتنی شاندار تھی، اتنی پیاری تھی کہ اس بستی کے اندر کبھی لوگوں نے مکھی نہیں دیکھی، کبھی مچھر نہیں دیکھے، کبھی لوگوں نے بچھو نہیں دیکھے، کبھی سانپ نہیں دیکھے. اتنی خوبصورت بستی. وَإِنَّ الرَّكْبَ لَيَأْتُونَ وَفِي ثِيَابِهِمُ الْقَمْلُ وَالدَّوَابُ. لوگ جو الگ الگ قریوں سے بستی سے اس بستی کے اندر قوم سبا کی بستی میں داخل ہوتے، ان کی چادروں کے اندر، ان کے لباسوں کے اندر جو کھٹمل بھی ہوا کرتے تھے، جو چھوٹے موٹے کیڑے بھی ہوا کرتے تھے، وہ اس بستی میں آنے کے بعد میں اس بستی کی خوبصورت ہوا کی وجہ سے وہ زندہ نہیں رہ پاتے، وہ مر جاتے تھے. فما ہوا الا ان ينظروا الى بيوتها فتموت تلك الدواب. یہ سارے جانور اس بستی کے داخلے کے بعد میں مر جایا کرتے تھے. وَإِنْ كَانَ الْإِنسَانُ لَيَدْخُلُ الْجَنَّتَيْنِ فَيُمْسِكُ الْقُفَّةَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَخْرُجُ حِينَ يَخْرُجُ وَقَدْ امْتَلَأَتْ تِلْكَ الْقُمَّةُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَوَاكِهِ. کئی فواکہ سے لوگوں کے برتن بھر جایا کرتے. اتنی خوبصورت بستی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی. وَقَدْ كَانَ السَّيْلُ يَأْتِيهِمْ مِنْ مَسِيرَةِ 10 أَيَّامٍ. 10 دن کی مسافت سے قریب سے ان کے پاس میں سیلاب آیا کرتا تھا، اور اس سیلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے سد بنایا ہوا تھا دونوں جبلین کے درمیان. اور اللہ رب العالمین یہ جو انہوں نے بند باندھا ہوا تھا، جو باندھ باندھا ہوا تھا، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انہیں بہترین پانی سے سیرابی عطا فرماتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے ان کی جانب اپنے رسول بھیجے. دیکھیں بعض احادیث کے اندر ہے ارسل اللہ الیہم، اللہ رب العالمین نے ان کی جانب اپنے رسولوں کو بھیجا. کتنے رسول بھیجے وہ بھی دیکھیں. امام ابن جریر الطبری اپنی تفسیر کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں لقد بعث اللہ الی سبع 13 نبیا. کتنے؟ 13 انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس بستی کی جانب بھیجا. 13 انبیاء علیہ السلام. اور ان کا شرک کیا تھا یہ بھی دیکھیں آپ. ان کا شرک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہؤلاء یعبدون الکہنہ، یہ کہنہ کی عبادت کرتے تھے، کاہنوں کی عبادت کرتے تھے. یرمز نام کا ان کا ایک بڑا کاہن تھا. اس کا معاملہ اتنا شدید تھا کہ اس نے اپنی کہانت کے ذریعے شیاطین سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو آسمان سے یہ خبر لگی کہ اس بستی والوں کو اللہ رب العالمین سیل کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہے. چنانچہ اس نے اس بستی کے ہلاکت سے بچانے کے لیے بہت سارے انتظامات کر رکھے تھے. اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ جو 13 انبیاء علیہ السلام آئے، ان کا انکار کرو. ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ تمہیں جو اس سیلاب کے ذریعے ہلاک کرنے والا ہے. اس بند کے اوپر جتنے پتھر ہیں، ان پتھروں کے مطابق میں یہاں پر بلیاں یہاں پہ ان کو آباد کروں گا. کیونکہ نبیوں نے کہا تھا کہ تم ہمارا انکار کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ میں شرک کر رہے ہو، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین جرذان کو بھیجے گا، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین چوہوں کو بھیجے گا. وَيُسَلَّطُ عَلَيْكُمُ الْجُرْذَانُ، اور تمہارے اوپر جرذان کو مسلط کرے گا، اور ان جرذانوں کے ذریعے اللہ رب العالمین پوری بستی کو ہلاک کرنے والا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج کر دیں گے. چنانچہ یہ جو کاہن تھا اس نے کیا کیا، جتنے پتھر اس باندھ میں لگے تھے اس کے مطابق اس نے وہاں پہ بلیاں چھوڑ دی. لیکن ان چوہوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسے چوہے سے طاقت عطا فرمائی جو لال رنگ کا چوہا تھا. فبعث اللہ الیہم جرذانا حمرا، لال رنگ کا ایک چوہا اللہ رب العالمین نے کیا کیا، ان چوہوں کے درمیان بھیجا.
اب یہ ایک چوہا ان بلیوں کے درمیان داخل ہوا اور بلیوں کی طاقت نہیں تھی کہ اس چوہے پہ حملہ کر سکے. سوچو آپ, جب اللہ رب العالمین کی قدر آتی ہے, جب قضا آتی ہے, تو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی. یہ چوہا آگے بڑھا اور اس کے بعد میں اس نے کھودنا شروع کیا. کاہن کو شیاطین نے آ کر کے خبر دی کہ اس سد کو کھودا جا رہا ہے. انہوں نے رات میں آ کر کے دیکھا, یقیناً ان کو نظر آیا کہ یہاں پہ سد کو باندھ کو یہاں سے اس میں سوراخ کیا جا رہا ہے. چنانچہ لوگوں نے جیسے ہی وہ کھود کر کے اپنے بل کے اندر داخل ہوتا پھر اس کو بند کر دیتے. لیکن دوسرے دن آتے تو دیکھتے کہ سوراخ پہلے سے زیادہ وسیع ہو چکا ہے. پھر اس کے بعد میں صورتحال یہ ہوئی کہ یہ جو کاہن تھا اس کو یقین ہو گیا کہ نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ باندھ ضرور ٹوٹ جائے گا. اس نے اپنی قوم میں اپنے بچے کے ساتھ میں ایک بڑا سلوک کیا. اپنے بچے سے اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے, کل میں نادی قوم میں تم سے کہوں گا کہ تم میرا حق ادا نہیں کر رہے. بچے نے کہا کہ ابا جان یہ تو ٹھیک ہے, میں کہہ دوں گا, لیکن اس کے بعد میں کیا؟ باپ نے کہا کہ میں ایک تھپڑ تم کو رسید کروں گا, تم ایک تھپڑ مجھے رسید کر رہا. اب جواب میں اس نے ایسا کیا, نتیجے میں باپ نے ناراض ہو کر کے, اس کاہن نے ناراض ہو کر کے کہا کہ اس بستی میں بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, میں یہاں نہیں رہ سکتا. اے میری قوم کے لوگوں, کون میری زمین کو خریدے گا؟ اس کو اندازہ تھا کہ یہاں عذاب آنے والا ہے, لہذا جلد از جلد یہاں سے فرار اختیار کرو. بڑا زمینوں کا مالک تھا. اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ کون ہے جو میری زمینیں خرید لے, میں اس کو اونے پونے داموں بیچنے کو تیار. لوگوں نے اس کی زمینیں خرید لی اور اسی رات اس نے اپنے اہل خانہ کو لیا اور فرار ہو گیا. لیکن اللہ رب العالمین سے بچ کر کون بھاگ سکتا ہے؟ وہی اصل کاہن جو لوگوں کو شیاطین کی عبادت پر ابھار رہا تھا. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ ان کے شرکوں میں سب سے عجیب و غریب شرک یہ تھا کہ یہ شیاطین کی عبادت کرتے تھے, کاہنوں کی عبادت کرتے تھے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی رات میں اس صد کو جو ہے نیست و نابود فرما دیا اس ایک چوہے کے ذریعے, اور پھر پوری بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی عجیب کہانی ہے یہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر لقد کان لسبئ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال, اس آیت میں اللہ نے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. آپ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں تو انہوں نے 13 انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ کے ساتھ میں شیاطین کو شریک بنایا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے, اللہ رب العالمین نے شیاطین کے شرک کا بھی انکار کر دیا. ایسے ہی آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے نمرود کے شرک کا بھی ذکر فرمایا. یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے روئے زمین پہ الوہیت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں. نمرود کا ذکر کتاب اللہ میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مقابلہ کیا, اور اس کا جو مقابلہ تھا وہ انسانوں کے ذریعے تھا. اس نے انسانی فوج لے کر اللہ کا مقابلہ کرنا چاہا. ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط کے ساتھ میں اکیلے تھے. اللہ رب العالمین نے مچھروں کی فوج بھیجی ہے کہ نہیں. اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا. یہ اپنی پوری قوم کو, یہ ان جبابرین میں سے ہے جو الوہیت کا دعوے دار تھا اور روئے زمین کے تمام علاقوں پر حکمراں تھا. وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ وَتَجَبَّرَ الْأَرْضَ وَادَّعَى الرُّبُوبِيَّةَ. یہ آدمی ربوبیت کا دعوے دار تھا. اس نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا. وَكَانَ مُلْكُهُ 400 سَنَةً, 400 سال اللہ نے اسے حکمرانی عطا فرمائی تھی. فَطَغَى وَتَجَبَّرَ وَعَتَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس نے طغیان اختیار کیا, اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. فَقَدْ رَأَى حُلْمًا عَجِيبًا. اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا, طلع فیہ کوکب فی السماء. اس نے دیکھا کہ آسمان کے اندر ایک ستارہ طلوع ہو رہا ہے. فذهب ضوء الشمس, اور یہ جو ستارہ ہے اس کی روشنی سورج کی روشنی کو ماند کر دے رہی ہے. حتی لم یبق ضوءہ, یہاں تک کہ سورج کی روشنی باقی ہی نہیں رہی. فقال الکہنۃ والمنجمون فی تاویل الحلم. اس خواب کی تعبیر میں منجمین اور جو معبرین تھے انہوں نے کہا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے
سیولد ولد یکون ہلاکک علی یدیہ، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں میں تمہاری ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ اور اس نے پھر جو حکم دیا وہ یہ تھا فَأَمَرَ بِذَبْحِ كُلِّ غُلَامٍ يُولَدُ فِي تِلْكَ الْعَامِ، اس نے کہا اب جتنے بچے پیدا ہوں گے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو سب کو قتل کر دیا۔ اب اس کے اس حکم کے بعد میں نہ بچوں کو چھوڑا جاتا تھا نہ بچیوں کو چھوڑا جاتا تھا، سب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کاریگری دیکھیں، یہ اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا، اللہ نے اس کے علاقے کے سب سے بڑے معبد کے کاہن کی اولاد کو نبی بنا دیا۔ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ کیا تھے؟ اس کا جو سب سے بڑا معبد تھا اس کے سب سے بڑے پادری تھے، سب سے بڑے عالم تھے، اور آپ بت بھی بناتے تھے، بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنی حاملہ بیوی کو لے کر کے سب سے بڑے معبد میں جب داخل ہوئے تو جس طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گزرتی تھی بت گرتے جاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت ابراہیم کے والد کو شک ہونے لگا کہ ان قریب یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ ایک عجیب خصوصیت لے کے پیدا ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا قتل کر دینا ہے جو بھی بچے پیدا ہوں گے، تو اپنے بچے کو بچانے کے لیے گھر سے انہوں نے ایک غار تک سرنگ بنائی، اور اس سرنگ سے اپنے بچے کی نگرانی کے لیے وہاں پر جایا کرتے تھے۔ کہاں؟ غار کے اندر۔ انہوں نے غار کے اندر اپنے بچے کو رکھا ہوا تھا، وہیں پر جناب جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لیے جنت کے پھل ملایا کرتے تھے۔ جن 3 لوگوں کی پرورش حضرت جبریل علیہ السلام نے کی اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور اس میں جو بہت بڑا جادوگر گزرا ہے سامری وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کی پرورش ہے۔ اس کے شرک کا بھی واقعہ تفصیل سے آئے گا، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل کی پرورش کی وجہ سے عام بچے جتنا 1 مہینے میں بڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام 1 ہفتے میں بڑھتے تھے، اور دودھ پلانے کی مدت ہی میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے بات کی، اپنے والد سے بات کی۔ تقریباً 13 بچے اور بعض روایتوں میں 11 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں کلام کیا، مدت رضاعت میں کلام کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ اور آپ نے اپنے والد سے کہا تھا، اپنی والدہ سے کہا تھا کہ اے میری اماں آپ کا رب کون ہے؟ کہا تمہارے والد۔ اتنا سننا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تمہارا میرا تمہارے والد کا سب کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین، تمہارے شوہر کا رب۔ یہ سن کر کے والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چماٹ رسید کیا تھا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا یہ جو بادشاہ تھا نمرود، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بڑا تجبر اختیار کیا، اور یہی وہ آدمی تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہارے الہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کئی کوششیں کی، اس نے آسمان کے قریب پہنچنے کے لیے روئے زمین کے کناروں سے بڑے بڑے ایسے عقاب اور ایسے پرندے حاضر کیے جو آسمانوں کے کناروں تک جاتے تھے، ان کی سواری کر کے وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس میں بھی ناکام ہو گیا تو اس نے روئے زمین کا سب سے بڑا منارہ قائم کیا کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ کر کے آئے گا۔ یہ انہی لوگوں میں سے یہی وہ نمرود تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے تو اس نے دیکھ کر کے کہا تھا کہ ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا ہے، میں تیرے رب کے لیے قربانیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کی قربانی رد کر دی، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو ایک معبود سمجھتا تھا، مشرک آدمی تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، اپنی ذات کو اللہ کا شریک مانتا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے شرک کا بھی خاتمہ فرمایا، اس کے اوپر اللہ نے ایک مچھر مسلط فرما دیا۔
جو اس کی ناک کے بانسے سے اس کے سر میں داخل ہوا اور اس کو بڑے گز سے اس کے سر پہ ضربیں لگائی جاتی تھی باقاعدگی کے ساتھ. جتنے سال اللہ نے اس کو امن عطا فرمایا اتنے ہی سال اللہ نے اس کو اسی کیفیت میں رکھا کہ اس کے سر پہ ضربیں لگائی جاتی رہی تاکہ اس کا یہ جو الوہیت کا خناس ہے وہ باہر نکل جائے. اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو بھی الوہیت کا دعویٰ کرے گا یا جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے گا اس کو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس طریقے کی سزا دنیا میں عطا فرمائے. مرنے کے بعد میں جو اس کے لیے الگ الگ سزائیں ہیں اللہ نے اپنی جہنم صرف مشرکین اور کافرین کے لیے اصل طور پہ بنائی ہے, باقی تو دیگر لوگوں کو اللہ رب العالمین عارضی طور پہ داخلہ عطا فرمائے گا. لیکن اس بادشاہ کو اللہ نے اور اس کے شرک کو, اس کی الوہیت کے دعوے کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے اور اس کی الوہیت کا بھی رد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے. اور یہ وہ بادشاہ ہے جس نے شیطان ابلیس سے بھی سانٹھ گانٹھ کر رکھی تھی حضرت ابراہیم کے خلاف. ابلیس سے باقاعدہ اس کی مجلسیں چلتی تھی کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو شکست کیسے دی جائے. باقاعدگی سے یہ سب ابلیس کے ساتھ مل کر کے کرتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جن بادشاہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا, جنہوں نے شرک کیا, اس میں سے ایک نیرون بھی ہے, نیرون بادشاہ. اور یہ اصحاب الاخدود کا بادشاہ ہے جس کے ذکر کے لیے اللہ نے ایک مکمل سورت اتار دی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. سارے اصحاب الاخدود کو ایک ہی بادشاہ نے جس کا نام نیرون تھا, اس نے کیا کیا تھا, اپنی پوری قوم کو اس نے صرف اس لیے آگ میں جلا دیا تھا کیونکہ وہ اس کی الوہیت کو مانتے نہیں تھے, اس کی الوہیت کے قائل نہیں تھے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی جو استاد ہے عبد بن حمید, انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ جو جبار بادشاہ تھا اس نے نیران قائم کی, اس نے آگ قائم کی, ایک بڑا خندق قائم کیا اور اس کے بعد میں اس میں آگ لگا دی. اور اس نے لوگوں کے لیے شرط رکھی تھی کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا, میری عبادت کرے گا, وہی بچایا جائے گا, اور جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اس کو اس آگ کے اندر جلا دیا جائے گا. فجعل یلقی کل من یکفرہ, ہر وہ آدمی جو اس کا انکار کرتا تھا اس کو اس آگ کے اندر یہ ڈال دیتا تھا. حتی اتی علی امرأة ومعها بنیہ صغیرہ, اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا, ہے کہ نہیں. یہ ان غلام میں سے ہے, ان بچوں میں سے جس نے بچپن میں بات کی تھی. ایک چھوٹا دودھ پیتا رضیع بچہ اس کے ساتھ میں تھا, اور جیسے ہی اس نے اس عورت کو حکم دیا کہ تو بھی آگ میں کود جا, تو بھی آگ میں کود جا, تو اس عورت نے ڈرنا شروع کیا کہ اللہ میرے ساتھ چھوٹا معصوم بچہ ہے, میں تو جل جاؤں گی لیکن اس معصوم بچے کا کیا. لیکن اس بچے نے کلام کیا اور کہا یا اماں قعی ولا تنافقی, اماں کود جاؤ اور منافقت اختیار مت کرو, یہی امتحان کی گھڑی ہے. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا. فألقیت هذه المرأة, اس عورت کو اس آگ میں ڈال دیا گیا, اور بعض روایتوں میں خود اس نے چھلانگ لگائی اللہ کی توحید کے لیے. تو یہ جو بادشاہ نیرون تھا, اس کی الوہیت کا ذکر جب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اصحاب الاخدود کے لوگوں کو یاد کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلائی ودرک الشقائی وسوء القضائی وشماتت الاعدائی, کہ اے اللہ میں جہد بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں. جیسے اصحاب الاخدود کو آزمایا گیا, آزمائش کی انتہا ہو گئی. جہد بلا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی توحید میں آپ کو آزما لے. اللہ ہم سب کو حفاظت عطا فرمائے. بزرگ اور دوست, اللہ کی توحید روئے زمین کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. اللہ کے نبی جب بھی اصحاب الاخدود کو یاد کرتے تھے, یہ وہی اصحاب الاخدود والے ہیں جن کے بارے میں ابو جہل نے اللہ کے نبی سے کہا تھا, اے اللہ کے نبی اگر آپ سچے نبی ہیں تو کسی اصحاب الاخدود کے بندے کو زندہ کر کے بتا دو. اللہ کے نبی نے فرمایا دلونی علی الاخدودی, مجھے اخدود کی رہنمائی کرو. لوگ لے کر کے جناب رسول اللہ کو اخدود کے پاس میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فلان قم, اے اللہ کے بندے اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا. ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کی داڑھی ناف تک تھی, وہ اپنی داڑھی سے مٹی جھاڑ رہا تھا. اللہ اکبر.
اس اصحاب الاخدود کا یہ جو بندہ نیرون تھا، اس کے بارے میں اور بھی بہت عجیب و غریب باتیں ائمہ نے ذکر فرمائی ہے۔ تو ہم سب کو اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی الوہیت کے باب میں اس کو ٹکر دے گا، اس کا بھی وہی سلوک کیا جائے گا جو اس نیرون کا کیا گیا۔ نیرون کے ساتھ میں ماجرا کیا ہوا، یہ وہ عجیب و غریب بادشاہ تھا بزرگ اور دوستو، جس کو اللہ رب العالمین نے ایک بیماری سے ہلاک کیا، اور ایسی بیماری کہ یہ آدمی پوری قوم کے اندر اپنی بیماری کا دعویٰ کیے گھومتا تھا، لیکن کوئی علاج کرنے والا بھی نہیں ملتا تھا۔ لوگ کہتے تھے این الوہیت، کہاں گئی تمہاری الوہیت، کہاں ہے تمہاری بادشاہی، کہاں ہے تمہارا وہ معبودیت کا چولا جو تم نے پہن رکھا تھا، اپنے آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤ۔ لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اسی بیماری میں ذلیل ہو کر کے مرا۔ تو جتنے یہ جو الوہیت کے دعوے دار ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح آپ اگر اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو وہ جو آیت کریمہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا، اس آیت کریمہ کے اندر مجوسیوں کا بھی ذکر وارد ہوا ہے۔ اب آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز وقت ہو رہا ہے، میں صائبین اور مجوسیوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اوپر کون سی کتابیں اتاری گئی، یا ان کے بارے میں وہ کون سے شرک ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، اور کیسے اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑا ہے، اور ان کی جو تفصیل ہے کتاب اللہ اور اس کے رسول کی، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا شرک کیا تھا اور کیسے اللہ رب العالمین نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توحید کو اپنے سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے ہر طرح کا شرک اللہ دور فرما دے، شرک اصغر کو، شرک اکبر کو، ہر طرح کے شرکوں کو اللہ ہم سے دور فرمائے، اور ہمیں کبھی بھی توحید میں آزمائے نہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک فیکم، ونفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔